Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel, Speak English with Fahad. Today is 9th of November 2020 اور آج کا جو پہلا ڈان ایڈیٹوریل ہے اس کا نام ہے اے نیو بگننگ، یعنی ایک نئی شروعات کی ہے امریکہ کے نئے پریزیڈنٹ جوزف آر بائیڈن نے، اور اس کے ساتھ جو کیملا ہیرس ہیں، پہلی عورت جو ہیں وائس پریزیڈنٹ امریکہ کے حوالے سے، تو ان میں کن چیلنجز کا انہیں سامنا ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. دا امیریکن پیپل ہیو میڈ دیئر ڈیسیژن، امریکی عوام نے اپنا فیصلہ جو ہے وہ کر لیا ہے. جوزف آر بائیڈن ول بی دا نیکسٹ پریزیڈنٹ آف دا یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ اینڈ کمالا ہیرس یا کیملا ہیرس ول بی دا فرسٹ ویمن وائس پریزیڈنٹ. جوزف آر بائیڈن ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے اگلے صدر ہوں گے اور کیملا ہیرس پہلی خاتون نائب صدر ہوں گی. The result was delivered after months of high political drama that culminated in a chaotic election day and beyond, with Mr. Biden slowly gaining the number to beat an incumbent US President Donald Trump. یہ نتیجہ کئی مہینوں کے بعد ایک سیاسی ڈرامہ جو افراتفری والے انتخابات کے دن عروج کو پہنچا. مسٹر بائیڈن نے موجودہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو دھیرے دھیرے اپنے نمبر سے جو ہے اس سے زیادہ نمبر حاصل کر کے اس کو ہرا دیا. کلمینیٹڈ کا مطلب ہوتا ہے اپنی انتہا پہ پہنچنا، کیوٹک کا مطلب افراتفری، یا آپ اسے ابتری حالت کہہ سکتے ہیں. انکمبنٹ کا مطلب موجودہ یا پریزنٹ. دا الیکشن ان امیریکا marked a historic turnout with an unprecedented number of votes, a reminder that democracy in US is an ideal that its citizens hold dear. امریکہ میں ہونے والے انتخابات میں بے مثال ووٹوں کی تعداد کے ساتھ تاریخی ٹرن آؤٹ رہا. یہ ایک بات کی ایک یاد دہانی ہے کہ امریکہ میں مثالی جمہوریت ہے جسے اس کے شہری پسند کرتے ہیں. اب یہاں پہ انپریسیڈنٹڈ کا مطلب ہے مطلب بے نظیر، جس کی کوئی مثال نہ ملتی ہو. Ahead of his victory, Mr. Biden sought to look beyond the election and urged calm as President Trump remained in denial about the result and escalated tension by alleging that polling in some states was fraudulent. اپنی فتح سے قبل مسٹر بائیڈن نے انتخابات سے آگے کی طرف دیکھنے کی کوشش کی اور پرسکون ہونے کی اپیل کی، کیونکہ صدر ٹرمپ نتائج کے بارے میں تردید کرتے رہے اور یہ الزام لگا کر تناؤ بڑھایا کہ کچھ ریاستوں میں پولنگ دھوکہ دہی کے ساتھ کی گئی ہے. ڈینائل کا مطلب ہے انکار کرنا، الیجنگ کا مطلب الزام لگانا ہے جی. With words that strove to unite rather than divide the country, the incoming president vowed to put the harsh rhetoric of the campaign behind and to unite, to heal, to come together as a nation. آنے والے صدر نے ملک کو تقسیم کرنے کی بجائے متحد کرنے والے الفاظ کے ساتھ الیکشن کیمپین کی سخت بیان بازی کو پوش پش ڈالنے اور ایک قوم کی حیثیت سے متحد ہونے، شفا بخش ہونے اور ایک ساتھ کھڑا ہونے کے عزم کا اظہار کیا. اسٹرائیو کی سیکنڈ فارم ہے کوشش کرنا، ووو کا مطلب ہے پرومس کرنا، ریٹورک کا مطلب ہے بیان بازی. The time leading up to election saw a polarized country, an indication of just how difficult the job ahead is for Mr. Biden. انتخابات کے دو اطراف میں بٹا ہوا ایک ملک دیکھا گیا. یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ مسٹر بائیڈن کے لیے آگے کا کام کتنا مشکل ہے. He will be the president of a divided America where citizens are reeling from myriad issues, including the highest number of COVID-19 infections and death in the world, lockdown-induced jobless, racial inequality, and limited access to affordable health care. وہ یہ تقسیم شدہ امریکہ کے صدر ہیں جہاں شہری متعدد مسائل سے دوچار ہیں، جس میں سب سے زیادہ کووڈ-19 انفیکشن، اموات ہیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگاری ہے، نسلی عدم مساوات ہے اور افورڈیبل ہیلتھ کیئر کا مسئلہ ہے. یہاں پہ ریلنگ کا مطلب ڈگمگانا، میریٹ کا مطلب کاؤنٹلیس اور ریشیل کا مطلب نسلی ہے. ٹو ایڈ دا چیلنج، اس میں جو اور اضافہ ہوا ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ از میکنگ ڈینجرس اٹمپٹ ٹو کاسٹ اباؤٹ اوور دا الیکٹورل process, allegation which even pro-Republican media outlets say he has little evidence of. چیلنج میں اضافہ کرنے کے لیے صدر ٹرمپ انتخابی عمل میں شبہات پیدا کرنے کی خطرناک کوششیں کر رہے ہیں. ان الزامات کے بارے میں جو ریپبلکن حامی ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کا بھی کہنا ہے کہ ٹرمپ کے پاس ان کے بہت کم ثبوت ہیں. ڈاؤٹ کا مطلب ہے شبہات پیدا کرنا یا شبہات such chaos post-election has never before been witnessed in America and is likely to incite Trump supporters. Incite کا مطلب ہے اکسانا یا ارج کرنا یا بھڑکانا. انتخابات کے بعد اس طرح کی افراتفری کا اس سے پہلے کبھی امریکہ میں مشاہدہ نہیں ہوا تھا اور امکان ہے کہ یہ ٹرمپ کے حامیوں کو بھڑکائے گی. As Biden supporters celebrate there are some cities bracing for riots.
جیسے ہی بائیڈن کے حامی جشن مناتے ہیں کچھ شہر فسادات کا شکار ہو جائیں گے. بریسنگ کا مطلب ہے تیاری کرنا اور رائٹس کا مطلب دنگا فساد یا لڑائی جھگڑا. نو ڈاؤٹ دا لاسٹ فیو ایئرز ہیو مارکڈ اے ڈارک چیپٹر ان امیریکاز ہسٹری. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آخری والے چند جو سال گزرے ہیں وہ امریکہ کے لیے تاریخ ترین گزرے ہیں. بٹ اٹ از انکریجنگ دیٹ مسٹر بائیڈن ان ہز فرسٹ اسپیچ آفٹر دا ووٹ کاؤنٹ بگین پرومسڈ دیٹ نو ون از گوئنگ ٹو ٹیک آور ڈیموکریسی اوے فرام اس. لیکن یہ بات حوصلہ افزا ہے کہ مسٹر بائیڈن نے ووٹوں کی گنتی شروع ہونے کے بعد اپنی پہلی تقریر میں یہ وعدہ کیا ہے کہ کوئی بھی ہماری جمہوریت ہم سے نہیں لے کر جائے گا. In a meeting after the result was called, he vowed to be a president for all Americans, whether you voted for me or not. تو جب پہلی اس کی جو سپیچ آئی ہے رزلٹ جب دیا گیا تو اس نے ایک پرومس کیا ہے کہ میں سارے امریکنز کا جو پریزیڈنٹ ہوں چاہے کسی نے مجھے ووٹ کیا ہے یا نہیں کیا. While a Biden win is no revolution for America, it is certainly a sign that the days of chaotic, unpredictable and shocking presidential decisions are over. اگرچہ بائیڈن کی جیت امریکہ کے لیے کوئی انقلاب نہیں ہے لیکن یہ یقینی طور پہ اس بات کی علامت ہے کہ انتشار پر مبنی غیر متوقع اور چونکا دینے والے صدارتی فیصلوں کے دن اب ختم ہو چکے ہیں. As the world battles the pandemic, grapples with a new model of the economy and contemplates the future of the planet, it is an uplifting thought that one of the most powerful and influential world leaders will be an individual whose decisions are grounded in principles. چونکہ دنیا وبائی مرض کا مقابلہ کر رہی ہے، معاشیت کے لیے ایک نئے معمول کے لیے کوشش اور سیارے کے مستقبل پر دنیا کے مستقبل پر غور ہو رہا ہے. یہ ایک بالیدہ سوچ ہے کہ طاقتور اور بااثر عالمی رہنماؤں سے ایک فرد ایسا ہوگا جس کے فیصلے اصولوں کی بنیاد پر ہوں گے. یہاں پہ گریپلز کا مطلب ہے ہاتھا پائی کشتی کرنا یا آپس میں لڑنا جھگڑنا. کنٹمپلیٹس کا مطلب ہے کسی چیز پہ کانسنٹریٹ کرنا، غور کرنا. انفلوئنشن کا مطلب ہے بااثر. پٹنگ America's house in order is no doubt important, but there are several other issues of global significance that also need immediate attention. The two key being the need for America to return to the Paris Accord to environment and for the administration to join hands with European allies on the nuclear deal with Iran. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ کے ملک کو ترتیب سے رکھنا اہم ہے، لیکن عالمی اہمیت کے متعدد دیگر امور بھی ہیں جن پر فوری توجہ کی ضرورت ہے. دو کلیدی اہمیت یہ ہے کہ ماحولیات سے متعلق پیرس معاہدے پر امریکہ کی واپسی اور انتظامیہ کی ایران کے ساتھ جوہری معاہدے پر یورپی اتحادیوں سے ہاتھ ملانے کی ضرورت ہے. ایکڈ کا مطلب ہوتا ہے ہم آہنگی کو کہا جاتا ہے یا یہاں پہ آپ معاہدہ کہہ سکتے ہیں. سو دیٹ واز آل اباؤٹ دا فرسٹ ایڈیٹوریل. دوسرے کی اگر بات کریں تو پاکستان میں جو سیکنڈ ویو سٹارٹ ہو چکی ہے کووڈ-19 کے حوالے سے، جس میں کافی زیادہ اسکول کالجز جو ہے ان میں کیسز جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، حالات زیادہ خراب ہونے کے چانسز ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ نے اس دفعہ اسٹینس لیا ہے کہ کالجز اینڈ اسکولز ول ریمین اوپن چاہے کسی قسم کی بھی کنڈیشن ہو، جبکہ یہ تھوڑا سا اکارڈنگ ٹو مائی پوائنٹ آف ویو اٹس لٹل بٹ الارمنگ سچویشن فار دا اسٹوڈنٹس ایز ویل ایز فار دا ٹیچرس ٹو. کووڈ-19 کے حوالے سے اگر بات کریں دیر از نو ڈاؤٹ اینی لانگر دا سیکنڈ ویو از انٹینسیفائنگ ایٹ این الارمنگ پیس. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دوسری لہر جو ہے تشویشناک رفتار سے زیادہ شدت اختیار کر چکی ہے. پنجاب رپورٹڈ 352 نیو کووڈ-19 انفیکشن ان دا 24 hours preceding Saturday morning, the fifth straight day with 300 plus cases in the province. پنجاب نے جو ہے اس سیٹرڈے والے دن 352 نیو کیسز جو ہیں 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ رپورٹ ہوئے اور 5واں اسٹریٹ ڈے ہے جس میں 300 پلس کیسز اس صوبے میں جا رہے ہیں. اسلام آباد رپورٹڈ 335 کیسز، اسلام آباد میں 335 کیسز، سندھ میں 620 نیو کیسز مرج یسٹرڈے کل کی جو بات ہے، اور 504 صرف اکیلے کراچی کی بات ہے. دا ہائیسٹ نمبر سنس جولائی 29 جو جولائی 29 سے اب تک کے سب سے ہائیسٹ کیس ہیں. Given this situation, it was not promising that the National Command and Operation Center on Friday issued fresh guidelines according to which indoor marriages are to be banned from November 20. Not wearing a mask will attract a fine of ₹100 and work from home is allowed for 50% staff of public and private institutions. اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ جمعہ کے روز نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے نئی ہدایت جاری کی جس کے مطابق انڈور شادیوں پر 20 نومبر سے پابندی عائد ہوگی، ماسک نہ پہننے پر ₹100 کا جرمانہ ہوگا اور سرکاری اور نجی اداروں کے 50% عملہ کو گھر سے کام کرنے کی اجازت ہوگی. The provinces have been asked to implement the new guidelines as per their own modus operandi. Modus operandi بیسیکلی ایک ورڈ ہے، اس کا مطلب ایک خاص قسم کا طریقہ کسی خاص چیز کو چلانے کے لیے. صوبوں سے کہا گیا کہ وہ اپنا طریقہ کار کے مطابق نئی ہدایات پر
عمل درآمد کریں. سندھ فار انسٹنس مثال کے طور پہ سندھ کی بات کریں ہیز امپوزڈ ₹500 فائن آف اینی ون فاؤنڈ ناٹ ویئرنگ اے ماسک. سندھ میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی نے ماسک نہیں پہنا تو اسے 500 کا جرمانہ ہوگا. دا NCOC ہیز آلسو ڈائریکٹڈ پروونسز ٹو فالو دا پالیسی آف اسمارٹ لاک ڈاؤن ان انفیکشس ہاٹ اسپاٹ. NCOC نے صوبوں کو زیادہ انفیکشن والی جگہوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی پر عمل کرنے کی ہدایت بھی کی ہے. وائل دیز میئرس اوور آل اور سینسیبل اینڈ ٹائملی. اگر دیکھا جائے تو یہ جو ہم اس وقت اقدامات کر رہے ہیں یہ سمجھداری کا بھی ایک مظاہرہ ہے اور بر وقت بھی ہیں. One wonders to the logic of allowing wedding receptions at outdoor venues for a maximum of 1,000 guests, which is number 4 higher than that found at an average Pakistani wedding. حیرانی کی بات یہ ہے کہ بیرونی مقامات پر شادی کے لیے زیادہ سے زیادہ 1,000 مہمانوں کی اجازت ہے جو اوسط پاکستانی شادی سے کہیں زیادہ ہیں. یعنی اس کے اوپر سوچنا چاہیے. However, it is clear that the authorities are taking the emerging threat very seriously. تاہم یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ اتھارٹیز جو ہیں یہ ابھرتے ہوا یہ جو مسئلہ ہے اس کو بڑا سیریسلی لے رہے ہیں. Unfortunately, the public appears to have become quite lackadaisical about observing SOPs in many venues or adopting a relaxed approach to social distancing rules with hardly any masks inside. Lackadaisical basically سست ہے یا آپ اس کو سلو کہہ سکتے ہیں. بدقسمتی سے ایسا لگتا ہے کہ عوام SOPs پر عمل پیرا ہونے میں کافی حد تک سستی کا شکار ہو چکے ہیں اور بہت سارے مقامات شاید ہی ایسا کوئی ہے جس میں آپ کو کوئی معاشرتی دوری کے قواعد پر کچھ کرتا ہوا نظر آئے یا ماسک پہنتا ہوا آپ کو نظر آئے. فار ریزنز ناٹ یٹ کلیئر ابھی تک حالات بہتر نہیں ہیں. پاکستان ہیز thus far been very fortunate in escaping the kind of havoc that the coronavirus has wreaked in the West. پاکستان اس طرح کی تباہی سے قسمت کے ساتھ بہت 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 دور ہے جس طرح کی تباہی اس کرونا وائرس نے ویسٹ میں پھیلائی ہے. And even next door in India with all the attendant economic pains such a scenario entails. اور یہاں تک کہ اس کے ہمسائے ہندوستان پر آنے والے تمام معاشی مسائل کے ساتھ اس طرح کا منظرنامہ واضح ہے. اب ہیوک کا مطلب یہاں پہ تباہی ہے یعنی ڈسٹرکشن ہے. ریک کا مطلب اور ریک تباہی مچانا ہے اور ہیوک تباہی ہے. انٹیلز کا مطلب ہے افیکٹ ہونا اثر ہونا. دیٹ وی ہیو گاٹن آف یہ انٹرانزٹیو ورب ہے جس میں آپ اوائڈ کرتے ہیں موسٹ سیریس کانسیکوینسز کو جو ڈینجرس قسم کی سچویشن یا پنشمنٹ کے لیے ہوں. کمپیریٹیولی لائٹلی may have engendered a certain complacency among the public in some quarters, even bolstered harebrained conspiracy theories about the entire issue being an elaborate hoax. ہم نے اسے نسبتاً ہلکا لے لیا ہے جس نے عوام میں اطمینان پیدا کر دیا کیونکہ کچھ حلقوں میں اس پورے معاملے کے واضح دھوکے ہونے کے متعلق بیوقوفانہ سازشی نظریات پائے جاتے ہیں. یعنی لوگ ابھی بھی اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ کووڈ-19 کچھ نہیں ہے اور جسٹ اب ایک ڈرامہ چلا رہا ہے جبکہ اس کے پیشنٹس میں ڈے بائی ڈے اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یہاں پہ انجینڈرڈ کی اگر بات کریں تو اس کا مطلب ہے پیدا کرنا, وجود میں لانا. کمپلیسنسی کا مطلب ہے اطمینان, سکون. بالسٹرڈ کا مطلب ہے بھرا ہوا, مضبوط یا اسٹرانگ. ہیئر برین کا مطلب ہے بیوقوفوں کی طرح ایلیبوریٹ اس کو ایکسپلین کرنا یا واضح کرنا. اور ہاکس کا مطلب ہے دھوکہ یا فریب یا چکما. After somewhat halting and uneven start in February when the coronavirus first arrived in Pakistan, the setting up of NCOC has led to more coordination between the provinces and the center over how best to tackle this major challenge. فروری میں کسی حد تک ٹھوکر کھاتے اور ناہموار آغاز کے بعد جب کرونا وائرس پہلی بار پاکستان میں پہنچا تو NCOC کے قیام کی وجہ سے اسے بڑے چیلنج سے بہترین انداز میں نمٹنے کے لیے صوبوں اور مرکز کے مابین مزید ہم آہنگی پیدا ہو گئی ہے. اب ہیلٹنگ کا مطلب ہے گرتا پڑتا یا رکتا ہوا. That approach needs to continue for an effective response to which is once again a looming threat. ایک بار پھر بڑھتے ہوئے خطرے کو مؤثر جواب دینے کے لیے اس اپروچ کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے. The leadership must ensure consistent messaging through its actions in public to reinforce the importance of social distancing and wearing masks. قیادت کو معاشرتی دوری اور ماسک پہننے کی اہمیت کو تقویت دینے کے لیے عوام میں اپنے اقدامات کے ذریعے مستقل پیغام رسانی کو یقینی بنانا ہوگا. لومنگ کا مطلب ہے بڑھتا ہوا اور رینفورس کا مطلب ہے مضبوط کرنا, طاقت فراہم کرنا. نیکسٹ جو ہمارا ہے اس کے حوالے سے اگر بات کیا جائے تو ویمنز ایجوکیشن کے حوالے سے ہیں, یعنی یہ جو تعلیم نسواں جسے کہتے ہیں یا عورتوں کی جو تعلیم ہے اس حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے. Distributing reports have emerged from Lower Dir regarding the possible reappearance of some extremist element in the area. Lower Dir کے علاقے میں کچھ شدت پسند عناصر کے دوبارہ ظاہر ہونے کے بارے میں تشویشناک اطلاعات جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. According to report published in the media, the poster pasted outside the main gate of the Women's College in
Samar Bagh threatened students with death if they didn't give up their pursuit of higher education. مطلب یہاں پہ پیسٹڈ کا مطلب ہے چپکا ہوا، چپکا دینا، پرسوٹ کا مطلب ہے حصول. رپورٹ کے مطابق جو میڈیا پہ شائع ہوئی، سمر باغ میں خواتین کے کالج کے مین گیٹ کے باہر ایک پوسٹر چپساں کیا گیا جس میں طالبات کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے سے باز نہ آنے پر جان سے مار دینے کی دھمکی دی گئی ہے. College officials attributed the poster to the banned Tehreek Taliban Pakistan that opposes women's education through the group distanced itself from it. یہ attributed کا مطلب ہے منسوب کرنا، لنک کرنا. کالج کے عہدیداروں نے اس پوسٹ کا کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے منسوب کیا ہے جو خواتین کی تعلیم کی مخالفت کرتی ہے، حالانکہ اس گروپ نے خود کو اس سے دور کر دیا ہے. However, while it is difficult to confirm the identity of the perpetrators in this case, the incident should cause concern, for it shows that despite the military operations that defeated the TTP and others of its ilk in KP, including former Fatah extremist element, whether group or individuals, still lurk in the area, seeking to sow fear among the people and ریٹارڈ پروگریس. تاہم اگرچہ اس معاملے میں قصورواروں کی شناخت کرنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن اس واقعے کو تشویش کا باعث بننا چاہیے، کیونکہ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ خیبر پختونخوا اور فاٹا میں تحریک طالبان پاکستان اور اس کے نسل کے دیگر افراد کو، چاہے وہ گروپ میں ہو یا انفرادی، شکست دینے کے لیے ملٹری آپریشن کے باوجود انتہا پسند عناصر ابھی بھی علاقے کے لوگوں میں خوف پھیلانے اور ترقی کو روکنے کے لیے چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، یہاں پہ فرسٹ ورڈ آیا ہے جی پرپیٹریٹرز کا مطلب ہوتا ہے کرمنلز یا مجرم، ال کا مطلب ہے نسل، ٹائپ، خاندان، اسٹل لرک کا مطلب ابھی بھی چھپ کے بیٹھے ہیں، ریٹارڈ کا مطلب ہے روکنا. Condemning the incident is not enough, and those responsible for people's security should be extra vigilant at a time when reports of sporadic attempts to threaten the public are emerging in several areas. اس واقعے کی مذمت کرنا کافی نہیں ہے، اور لوگوں کی سلامتی کے ذمہ دار ان کو ایسے وقت میں زیادہ چوکس ہونا چاہیے جب متعدد علاقوں میں عوام کو دھمکی دینے کا اکا دکا کوششوں کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں. ریٹارڈ کا مطلب ہے روکنا کسی چیز کو، اور سوری یہ ہو چکا ہے. ویجیلنٹ کا مطلب ہے ایکٹیو رہنا، اور اسپوریڈک کا مطلب ہے ویری لٹل، اکا دکا آپ کہہ سکتے ہیں. Other reports have also emanated from Lower Deir of how radical elements have been putting up posters in mosques and madrasas calling from jihad and implementation of their انٹرپریٹیشن آف دا شریعہ. لوور دیر سے دیگر اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں کہ کس طرح بنیاد پرست عناصر مساجد اور مدرسوں میں جہاد اور شریعت کی اپنی تفہیم پر عمل درآمد کرانے کے لیے پوسٹرز لگا رہے ہیں. ایمانیٹڈ کا مطلب ہے ظاہر ہونا، ریڈیکل کا مطلب ہے بنیاد پرست، اور انٹرپریٹیشن کا مطلب ہے واضح کرنا، تفہیم کرنا، پوسٹرز لگانا. دا ایجوکیشن آف گرلز ہیز بین پرٹیکولرلی ٹارگیٹڈ ان دا پاسٹ میں بھی خاص طور پر جو ہے جو لڑکیوں کی تعلیم ہے اس کے اوپر جو ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا. ود ہنڈریڈز آف اسکولز ایدر بلون اپ اور کلوز ڈاؤن بائی دا TTP اینڈ اسٹرانگلی اپوزڈ ویمنز ایجوکیشن اینڈ ایشوڈ فریکوینٹ وارننگ ٹو دوز ہو ڈیئر ٹو ڈیفائی its dictate and go to school. Nobel laureate Malala Yousafzai being the most well-known victim of its nefarious designs. ماضی میں اچھا، جب کہ TTP کی جانب سے سینکڑوں اسکولوں کو یا تو دھماکے سے اڑا دیا گیا یا بند کر دیا گیا، جو کہ خواتین کی تعلیم کے شدید مخالفت ہے، اور انہوں نے اپنی بدماشی کا مقابلہ کرنے والوں اور اسکول جانے والوں کو بار بار خبردار کیا. نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی ان کے مذموم طریقے کا سب سے زیادہ مشہور شکار ہے. ڈیئر کا مطلب ہے جرت کرنا، ڈیفائی کا مطلب مقابلہ کرنا، اور نیفیریس کا مطلب ہے مذموم یا ناپاک. Years of education have been lost, and the authorities should immediately take steps to counter the extremist influence so that they are prevented from staging a comeback. تعلیم کے سال ضائع ہو چکے ہیں، اور حکام کو فوری طور پر شدت پسندوں کو اثر و رسوخ سے نپٹنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے تاکہ انہیں دوبارہ کھڑے ہونے سے روکا جا سکے. Clerics in the area should also be taken on board to oppose such regressive instincts. اس طرح کے جو ہمارے علماء کرام ہیں ان کو بھی آگے آنا چاہیے تاکہ رجعت پسندانہ رجحانات کی مخالفت کریں، اور ہمیں اس کے لیے علاقے کے علماء کو اپنے ساتھ ملانا چاہیے. ریگریسو کا مطلب ہے رجعت پسند یا تفریق پھیلانے والے. انسٹنکٹس کا مطلب ہے فطرت یا رجحان. اینی اٹیک آن ویمنز ایجوکیشن از این اٹیک آن ایجوکیشن ایز اے ہول. کوئی بھی اٹیک جو عورتوں کی تعلیم پہ ہوتا ہے بیسیکلی یہ سیدھا جو ہے تعلیم کے اوپر ہی اٹیک ہے. ویمن آر آفٹر آل ایکول پارٹنرز اینڈ اسٹیک ہولڈرز ان دا پروگریس آف اے نیشن. عورتیں بالآخر کسی قوم کی ترقی میں مساوی شراکت دار اور اسٹیک ہولڈر ہیں. سو دیٹ واز آل اباؤٹ ٹوڈیز 3 نان ایڈیٹوریلز. ہوپ سو آپ کو پسند آئے ہوں گے.
اینڈ کیپ پریئنگ فار می. ویسے الحمد للہ آئی گاٹ مائی COVID-19 ٹیسٹ نیگیٹو، بٹ اس نیگیٹیو کے بعد آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل بیکاز ابھی تک جو میرا گلا ہے اس میں ابھی تک وہ لائنیں شائنیں چل رہی ہیں، مطلب خراش ہو رہی ہے. اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آئی جسٹ لو دا سپورٹ یو ہیو شوڈ فار می، اور آپ میرے ساتھ رہیں اور انشاءاللہ رہتے رہیں گے. آئی ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ کہ ود دا پیسج آف ٹائم ہم اس چینل کو اتنا بہترین کر دیں گے کہ یو ووڈنٹ ہیو ٹو گو اینی ویئر ٹو فائنڈ سم ہیلپ ریگارڈنگ CSS. ایسے کے حوالے سے بھی انشاءاللہ میں بہت جلد کرنے والا ہوں، اور جیسے ہی مجھے ٹائم ملتا ہے بیکاز آئی ایم جسٹ پلاننگ ویری گڈ تھنگس فار یو اینڈ ہوپ سو انشاءاللہ آپ میرا ساتھ دیں گے. کمنٹ سیکشن میں مجھے بتایا کریں مجھے کس چیز کو تھوڑا بڑھانا چاہیے اور اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے. اپنا زیادہ سا خیال رکھیں. ڈونٹ forget to subscribe my channel and like my videos. السلام علیکم. اللہ حافظ.